آپ کو ایڈکشن پر اعتراض ہے یا ایڈکشن کے بعد دنیا آپ کو جیسے دیکھتی ہے اس پر زیادہ اعتراض ہے؟ کیونکہ یہ سارا فساد ایڈکشن سے پیدا ہوا ہے. بذات خود آپ کے میرے چہرے پر ماتھے پر کوئی نشہ ہی نہیں لکھا ہوا، نہ کسی کے ماتھے پہ چور لکھا ہوتا ہے، نہ کسی کے ماتھے پر جھگڑالو لکھا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اس پہ کام کیجئے. کیا اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ ڈیولپ کر کے آپ نے اپنے آپ کو وکٹم ہوڈ سے باہر نکال لیا؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ کی بات سن کے لگا کہ آپ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں. آپ چاہیں تو ایڈکشن کے پیکج کو اپنی زندگی میں جگہ دیے رکھیں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے رہیں، جو کہ بہرحال ایک اچھی چوائس نہیں ہے، میں تو نہیں کہوں گا آپ سے. اور دوسری طرف آپ ریکوری کے پیکج کو چوز کر لیں. ریئلائزیشن تو آپ کا ایک پرسنل سا ایک معاملہ ہے نا، اس میں تو آپ ضرور آگے بڑھتے رہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی حق حاصل ہے اپنی میٹنگ میں ہارش ہونے یا روڈ ہونے کا؟ آپ ریئلائزیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. ڈھیر سارے پیشنٹس پڑھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ پہلے ریئلائزیشن ہوگی پھر وہ بدلیں گے. حالانکہ کرونک ایلنسز اور ایڈکشن ریکوری کا یہ روٹ نہیں ہے. اس کا روٹ یہ ہے کہ ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ اینڈ یور ہارٹ ول فالو. کہ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، آپ کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ نے اپنے ریکوری ریلیٹڈ کام کرنے ہیں تو ریکوری ہو جائے گی. اگر ریلیپس ریلیٹڈ کام کریں گے تو ریلیپس چلتا رہے گا. دیکھیے یہ برا ہے یا اچھا ہے، میں آپ کو اس پر نہیں کچھ کہا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کی نا انڈور ٹریٹمنٹ میں سرٹن ڈیوٹیز ہیں. آپ جب چاہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اور آپ کو پہلی ڈیوٹی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ جہاں ہوں وہاں ہوں اپنے دھیان سمیت. آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا آپ جب گھر واپس تشریف لے جاتے ہیں تو کیا اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے آج ایک اور دن ڈرگ فری گزارا ہے تو میں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا اس طرح پوچھتے ہیں اپنے آپ سے؟ یار سر جھکانا صحیح جگہ پر، اپنی کوتاہی کو ماننا، اپنی انگلی اپنے خیر خواہوں کو پکڑا دینا کہ اچھا جی میرے کولوں کوتاہی ہو گئی ہے تے پلیز پھر منوں دسو میں کی کراں، یہ چھوٹا دل نہیں کر سکتا بھائی. یہ ہاں یہ یار یہی ہوتی ہے. ہور کیڑی ریکوری دے وچ کوئی زمین آسمان ایک کرنے ہوندے نے، کوئی یہی تو کرنا ہے. یہی تو وہ سوچ ہے جو بچا لے گی. جی وہ جو نشے کے زمانے کی ہوتی ہے نا نیند، وہ ہوتی ہے جس میں انسان بے سدھ ہو کے فلیٹ آؤٹ، اور وہ اسے کوئی نہیں ہوتا، وہ نہ کوئی خواب آتا ہے نہ نائٹ میئر. جو کمی ہے اسے ٹھیک کریں. پلس میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ ہر چیز کو انگزائٹی سمجھتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف جو چیز بھی ہوگی اس سے آپ کو انگزائٹی ہو جائے گی. مجھے بتائیے کہ جب آپ انڈور سے آؤٹ ڈور میں جا رہی تھیں تو پھر اینکشس تھیں آپ؟ تو ابھی ہیپی ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ ابھی بھی تو آپ نے انڈور سے آؤٹ ڈور میں چلے ہی جانا ہے. کیوں جی عادل بھائی؟ انڈور سے آؤٹ ڈور میں سارے پیشنٹس نے جانا ہی ہے نا. میں اس کی انکنوینئنس اور مشکل جس میں سے آپ گزرتے ہیں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، پر انڈور سے آؤٹ ڈور کی ٹرانزیشن ہونی ہے نا. اچھا جب ہم یہ سوچیں گے تو اتنی مشکل فیل نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ انڈور کیوں ہوا، کس طرح ہوا، آپ کو محسوس ضرور ہوتا ہے دکھ اور خالی پن، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اصل میں آپ نشہ چھوڑ کے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ لمبا عرصہ نشہ چھوڑیں گے نا تو میری جو میں بات کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کو دکھائی بھی دینے لگے گی. یہ بھی کمی رہ گئی کہ آپ نے نشہ تو چھوڑا اپنے ویلنگ ویز کے علاج کے ذریعے، لیکن لانگ انف نہیں چھوڑا نا. اگر آپ کچھ دیر اور انتظار کرتے تو آپ اس سکون کو بھی خود سے محسوس کر پاتے جو نشہ چھوڑنے کے بعد ملتا ہے. آپ اپنے آپ سے بات کیا کریں، آپ اپنے آپ کو بتایا کریں کہ نشہ چھوڑنے کے بعد کی زندگی اچھی زندگی ہوتی ہے. اور یہ آپ کے سوچ کی کوئی کمی ہے کہ آپ کو نشہ کرنے کی زندگی بہتر
اور نشہ چھوڑنے کی زندگی تکلیف دہ لگتی ہے، ویسے وہ ہوتی کوئی نہیں، لیکن اگر آپ ہماری خوشی کے آکسیجن کے پائپ کو کبھی بند کریں، کبھی ریلیز کریں آکسیجن کو، کبھی بند کریں، تو اس طرح نہیں ہم خوش. جیسے اگر ہم بیمار ہیں اور ہمیں اچھا علاج میسر ہے تو بھلے ہماری مرضی کبھی علاج کی ہو اور کبھی نہ ہو. ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ اے پرسن جس کی نظر کمزور ہے پر وہ اینک نہ لگانے کی ضد کرتا ہے اور کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے اور کبھی ادھر ایکسیڈنٹ کرتا ہے؟ اچھا، تو میں آپ سے بھی تو یہی کہوں گا نا کہ آپ کو علاج کروانا چاہیے. آپ چاہیں تو یہ جملہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے کمرے میں کہیں لگا دیں. وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوا ہے جس میں ایک صاحب نماز کے بعد، ظاہر ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں سارے تو پھر دعا مانگتے ہیں، تو ایک بندہ اونچی اونچی آواز میں ایک شخص کی اگلی صف میں کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ من 5000 دے، یا اللہ من 5000 دے، یا اللہ من 5000 دے. وہ پیچھے میرے جیسا بندہ کوئی سوچا ہوتا ہے یا اللہ کوئی 50 لاکھ، کوئی 5 کروڑ، کوئی انجدہ کوئی کر دے. لیکن اگلے والے بندے کی جو دعا ہوتی ہے نا باواز بلند، تو وہ اس سے بڑا وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نا اپنی جیب سے 5000 کٹ کے کہندا ہے یار تو پھڑ، تو نکل، میں منو چپ کر کے دعا مانگ. تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کم نہیں مانگتے ہیں. ہمارا خدا ہے تو اس سے اچھی کوالٹی کی چیزیں مانگے، مثلا صبر مانگنا، وہ ہماری مدد کرے کہ ہمارا دل بدل جائے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ مانگنا کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال لے، یہ کم کوالٹی کی چیز ہے. زیادہ اپنے خدا سے مانگیں تو زیادہ ویلیوبل چیزیں مانگیں. میں صرف ایک کامن کرٹسی کی وجہ سے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. I mean, I am all serious. In my seriousness I am talking to you. اور مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، بھلے وہ نان چنے بیچیں، بھلے وہ پکوڑے بیچیں، بھلے وہ انڈا شامی برگر بیچیں، ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے اور ہر شخص امیر ہو سکتا ہے. آپ اپنی ریکوریز کے حوالے سے کام کیا کریں، جیسے دن میں کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے اپنی ریکوری کے بارے میں پڑھا کریں. ان گروپس کلاسز میں تو آپ سب لوگ جو پڑھتے سیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کریں. یہ بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، 100 ڈیز بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے. اس میں میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے روزانہ پڑھنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ویسے تو اس کے کوئی آثار نہیں ہیں، پر چلیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ آپ کے ڈیز بڑھ جائیں گے. اچھا بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا یار، گزر ہی جانے ہیں یار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ اور کم، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کاٹے تھے، گزارنے کیوں ہیں؟ کیا ہم اچھی زندگی، اچھی کوششیں اچھے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی پتھر یا کسی درخت کی طرح بے بس ہیں کہ جہاں ہے جیسے ہے وہی رہے گا، نہیں بدل سکتے ہم؟ اللہ کا فضل ہے، ہم انسان ہیں، ہم بدل سکتے ہیں. ہم اپنی سوچوں کو بدل سکتے ہیں، اپنے بیہیویئرز کو بدل سکتے ہیں، اپنے موڈز کو بدل سکتے ہیں، اپنے تھاٹس کو بدل سکتے ہیں. کوشش کرنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ I'll try. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا پھر بھی ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز ڈو اٹ. اور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کسر رہ جائے تو اس کو صبر اور برداشت سے فیس کر لیں. ضدیں نہ کیجیے گا ریکوری میں کہ میری کریونگ ہینڈل نہیں ہوتی تو سگریٹ تو میں پیوں گا، میرے والد یا میری والدہ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ ایسا کر لو. بلکہ اپنے آپ کو یہ بتائیے گا کہ چونکہ میں نے نہیں ابھی تک سیکھا کہ کیسے کرنا چاہیے، تو میں سیکھ بھی رہا ہوں، لیکن اپنے خیر خواہوں کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ ریکوری میں اس ڈیولپمنٹل جرنی میں آپ کے حصے کون کون سے کام ہیں، انڈور میں اور آؤٹ ڈور میں؟ کیا اس کی کوئی لسٹ آپ کے دماغ میں ہے؟ یا چونکہ ایسی کوئی فکر مندی یا لسٹ نہیں ہے، ٹو ڈو لسٹ کہیں جسے، تو پھر دماغ پریشان رہتا ہے کہ کنے دن ہو گئے نے تے کنے رہ گئے نے تے دن کدھرے ود ہی نہ جان. اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ سردی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، بارش زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے. نہیں، لوگ وہ کامیاب ہوتے ہیں صحت اور زندگی گزارنے میں جو یہ نہیں کہتے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آج واک کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں گرمی بہت ہے.
اچھا گرمی کے بعد کون سا موسم ہوتا ہے؟ سردی کے بعد کون سا موسم ہوتا ہے؟ اور گرمی کے بعد کون سا موسم ہوتا ہے؟ بڑے موسم. باقی وہ چھوٹے چھوٹے وہ خزاں بہار وہ بھی تو آتا ہے نا. لیکن یہ ایکچولی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ہم انسانوں کو ایکسکیوزز کی بھی تو عادت ہوتی ہے نا. ہر وہ چیز جو ہمیں بہتر فیل کرنے میں مدد دیتی ہے، جب ہم کوئی کام نہیں کرتے جو ہم نے کرنا تھا، اپنی ریکوری اور سوبرائٹی پر کام کرنا شروع کیجیے.